الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہا ایک نیک، صالحہ اور پرہیزگار خاتون تھیں، جنہوں نے شوہر کی وفات کے باوجود سخت ترین آزمائشوں میں اپنے بچوں کی اسلامی خطوط پر، اسلامی طرز پر تربیت کی، جس کا منہ بولتا ثبوت خود امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات مقدسہ ہے۔ ام عطار رحمت اللہ تعالی علیہا کا نمازوں سے کیسا ایک لگاؤ تھا۔ ایک بار امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بتایا کہ الحمدللہ عز و جل والدہ ماجدہ کا شروع سے ہی نمازوں کی پابندی اور شریعت پر عمل کرنے اور کروانے کا اس قدر ذہن تھا کہ چھوٹی سی عمر سے ہی ہم بہن بھائیوں کو نمازوں کی تلقین فرمانے کے ساتھ ساتھ سختی سے عمل بھی کرواتی اور بالخصوص نماز فجر کے لیے ہم سب کو لازمی جگاتی۔ آپ نے بتایا کہ والدہ کی تلقین فرمانے اور تربیت فرمانے کی برکت سے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ بچپن میں بھی کبھی میری نماز فجر چھٹی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بتایا کہ والدہ ماجدہ کو برسوں تک ہتھیلیوں میں خارش کا مرض تھا، بہت اس کا علاج کروایا لیکن بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ کسی کے بتانے کے مطابق مہندی میں پانی ڈال کر اسے ذرا پتلا کر کے اس میں تھوڑا سا لیمو نچوڑ کر اور تھوڑا سا نیلا طوطا شامل کر کے خارش کی جگہ پر لگایا تو الحمدللہ عز و جل والدہ ماجدہ کی خارش کی تکلیف جاتی رہی اور والدہ صحت یاب ہو گئیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ والدہ محترمہ کا شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب کراچی کے ایک علاقے میٹھا در میں آپ کا انتقال ہوا اور موت کے وقت مجھے بہت یاد کر رہی تھیں۔ ہمشیرہ نے بتایا کہ الحمدللہ عز و جل کلمہ طیبہ اور استغفار پڑھنے کے بعد آپ کی زبان بند ہوئی اور بالخصوص غسل دینے کے وقت چہرہ نہایت ہی روشن اور منور ہو گیا تھا، اور جس حصہ زمین پر روح قبض ہوئی کئی روز تک وہاں سے خوشبوئیں آتی رہیں، اور خصوصاً رات کے اس حصے میں جس میں وصال ہوا تھا طرح طرح کی خوشبوئیں آتی رہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ سویم والے دن میں نے صبح کے وقت گلاب کے چند پھول لا کر رکھے تھے جو شام تک تقریباً تمام ہی تر و تازہ رہے، جو میں نے اپنے ہاتھوں سے والدہ کی قبر پر چڑھائے۔ یقین جانیے کہ ان گلاب کے پھولوں میں ایسی عجیب اور بھینی بھینی سی خوشبو آ رہی تھی کہ گلاب کے پھولوں میں نے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی، نہ ابھی تک سونگھی ہے، بلکہ کئی گھنٹوں تک میرے ہاتھوں سے وہ خوشبو آتی رہی۔ مدنی چینل کے ناظرین، واقعی ام عطار رحمت اللہ تعالی علیہا کوئی عام خاتون نہ تھیں، بلکہ اللہ پاک کی ایک مقرب، صابرہ، شاکرہ، صالحہ، نیک، پرہیزگار اور با ہمت خاتون تھیں کہ جنہوں نے آزمائش کی گھڑی میں بھی اپنے بچوں کی اسلامی خطوط پر، اسلامی طرز پر تربیت کی۔ نہ صرف خود فرائض و واجبات پر عمل کرتی بلکہ اپنے بچوں پر بھی سختی سے عمل کروایا کرتی تھی۔ شاید ان کی یہی ادا اللہ پاک کو پسند آ گئی، لہذا دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہماری اسلامی بہنیں بھی ام عطار رحمت اللہ تعالی علیہا کی سیرت سے سبق حاصل کرتے ہوئے اور نفس و شیطان کی مخالفت کرتے ہوئے اور اپنے ظاہر و باطن کو زیور شریعت سے آراستہ کرتے ہوئے فرائض و واجبات کی پابندی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، جس طرح بچوں کے اسکول جانے کا ناغہ نہیں ہونے دیتی، ان پر سختی سے عمل کرواتی ہیں، اسی طرح نمازوں وغیرہ کے معاملات اور ضروری دینی تعلیمات کے لیے بھی کوشش کریں تو انشاءاللہ الکریم دنیا میں بھی اس کے کثیر فوائد حاصل ہوں گے اور آخرت میں بھی برکتیں نصیب ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، 17 صفر المظفر یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ ماجدہ کا یوم وصال ہے۔
آپ بھی کم از کم ایک بار سورۃ الفاتحہ اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ کر اس کا ثواب خصوصیت کے ساتھ امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کی والدہ ماجدہ کو ایصال ثواب کیجیے گا، اور بالعموم تمام ہی مرحومین، تمام مؤمنین، تمام مؤمنات، تمام مسلمین، تمام مسلمات کو بھی ایصال ثواب کیجیے گا۔ اللہ پاک ہمارے تمام مرحومین کی، فوت شدہ تمام مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فیض جاری رہے ام عطار کا، فیض جاری